نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ حج یا عمرے کے لیے جاتا ہے، حج یا عمرے کے لیے جاتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت تک بار بار حج اور عمرہ کرنے کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے۔ بلکہ ایک بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کتنے حج فرمائے؟ ایک حج فرمایا ہے۔ 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا نا تو ایک صحابی تھے، حج کے دوران ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ اپنی سواری سے نیچے گرے، سواری نے ان کو کچل دیا تو ان کا انتقال ہو گیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ آ رہے تھے، گردن کے بل گرے اور وہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو 2 کپڑوں میں کفن دینا، ان کو غسل دو اور ان کو 2 چادروں میں کفن دینا، اور فرمایا اس کے سر پر کپڑا نہیں ڈالنا، اور ارشاد فرمایا کہ اس کو خوشبو نہیں لگانا، کیونکہ یہ احرام کی حالت میں دنیا سے گیا ہے اور جب یہ قیامت کے روز اٹھے گا تو احرام کی حالت میں ہوگا، اور اس کی زبان پر ہوگا لبیک اللہم لبیک۔ پڑھیں ذرا سب مل کر، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کتنے خوبصورت یہ کلمات ہیں۔ اب جو بندہ قیامت کے روز اٹھے گا، لوگوں کے چہروں کے رنگ متغیر ہو چکے ہوں گے، خوف خدا کی وجہ سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، لیکن یہ خوش نصیب جس کا حج یا عمرہ کرتے ہوئے انتقال ہوگا، یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے قیامت کے روز اٹھے گا۔ آپ کو پتہ ہے حج جب کرنے کے لیے جاتے ہیں بہت سارے لوگ شہید ہو جاتے ہیں حج کے دوران، تو یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا اس کی کیا رقت انگیز مناظر تھے، اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کی فضائل بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حج کرتا ہے، آج میں اور آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمارا تعلق فلاں جماعت کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، یا مذہبی جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، یا سیاسی جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، تو ہم اپنے آپ کو بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمارا تعلق فلاں جماعت کے ساتھ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، اللہ کی۔ اچھا، ہم میں سے جو جس جماعت سے تعلق رکھتا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی جماعت کی لیڈر کو فالو کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کرتا ہے نا۔ اپنی جماعت کی تعریف کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کرتا ہے نا۔ بعض اوقات تو ہم اپنی جماعت کے لیے جان تک دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اب جو بندہ حج یا عمرہ کرتا ہے وہ اللہ کی جماعت بن جاتا ہے، وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اب حج کرنے کے بعد اس کا طرز عمل، اس کا رویہ، اس کا کردار، اس کا عمل کیسا ہونا چاہیے؟ کیا اپنے لیڈر کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ تو حج کرنے کے بعد حاجی کو چاہیے کہ وہ اس شکرانے میں کہ رب نے اسے معاف کر دیا ہے، رب نے اس کے گناہوں کو بخش دیا ہے، رب نے اس کو ایسا پاک اور صاف کر دیا ہے کہ جیسا یہ آج ہی پیدا ہوا ہے، تو اس شکرانے کے طور پر حاجی کو چاہیے کہ اب ساری زندگی، اپنی زندگی میں ایک چینج لائے، اپنے رویے کو درست کر لے، اپنے کردار کو ٹھیک کرے، اس کے لین دین میں کوئی مسئلہ تو ٹھیک کر لے، اگر اس کی بات چیت میں کوئی گڑبڑ تھی تو وہ اپنے انداز کو درست کر لے، اگر اس کا اخلاق ٹھیک نہیں تھا تو واپس آنے کے بعد یہ حج مبرور کی ایک علامت بھی علماء نے بیان کی ہے۔ حج مبرور کی، حج مقبول کی یہ ایک علامت بھی ہے کہ حاجی جب حج کر کے آئے تو وہ پہلے جیسا نہ رہے، وہ پہلے جیسا، جب اس کے اعمال پہلے جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے اللہ نے اس کے گناہ بخش دیے، تو اب آنے کے بعد یہ حاجی جو ہے اب وہ پہلے جیسے اعمال نہ کرے، اس کا رویہ بدل چکا ہو۔ اب پتہ چلے کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر یہ اللہ والا بن کے آیا ہے، یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنے والا، اور یہ اللہ کی مخلوق کا اچھا چاہنے والا، اور یہ اللہ کی مخلوق کی دل جوئی کرنے والا، اور اللہ کی مخلوق کی خیرخواہی کرنے والا بن کے حج آیا ہے، جب حج سے واپس آیا ہے۔ یہ حج مبرور کی علامت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جس نے حج نہیں کیا حج کی توفیق عطا فرمائے، اور جس نے کیا اللہ بار بار توفیق عطا فرمائے۔ جو جا رہے ہیں سب دعا کریں اللہ ان کے لیے اس سفر کو آسان بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے اس سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور